اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور راک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ششم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے پاکستان کے عجائب گھر۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کے لیکچر میں ہم سبق کی پڑھائی کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے اور آخر میں الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ سب بچے اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیں۔ جو لفظ آپ کو سبق کی پڑھائی کے دوران مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیجئے گا اور بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کی روانی بن سکے۔ سریر خامہ نمبر 1 کی کتاب کا صفحہ نمبر 71 نکالیے۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سبق کے مصنف کا نام ہے شیخ نوید اسلم۔ سبق کا نام ہے پاکستان کے عجائب گھر۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی عجائب گھر جا کر ہر انسان ناقابل بیان جذبات و احساسات محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے سامنے گزری تاریخ آ جاتی ہے جس سے وہ نا واقف ہوتا ہے۔ عجائب گھر میں محفوظ تاریخ اور تہذیب و ثقافت کے نمونے نہ صرف انسانی جد و جہد نمایاں کرتے ہیں بلکہ وہ ہمارے لیے عبرت اور سبق کا سامان بھی ہیں۔ یوں ہم جان سکتے ہیں کہ ہم کیا تھے، کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ خوش قسمتی سے وطن عزیز کا شمار ان گنے چنے خطوں میں ہوتا ہے جہاں قدیم انسانی تہذیبوں نے جنم لیا۔ یہ تہذیبیں تو مٹ گئیں لیکن اپنے آثار چھوڑ گئیں جو آج پاکستان بھر کے عجائب گھروں میں بکھرے پڑے ہیں۔ اس وقت کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، ٹیکسلا، پشاور، موہنجو داڑو، راولپنڈی اور میرپور خاص میں مختلف عجائب گھر قائم ہیں۔ تاریخی اور ثقافتی مرکز ہونے کی بنا پر لاہور میں کئی عجائب گھر ہیں۔ قومی عجائب گھر انارکلی بازار کے قریب واقع ہے۔ دوسرا بڑا عجائب گھر اندرون بھاٹی گیٹ ہے، یہ فقیر خانہ کے نام سے موسوم ہے۔ تیسرا بادشاہی مسجد کے بیرونی دروازے کی بالائی منزل پر موجود ہے۔ چوتھا شاہی قلعے کے اندر ہے۔ اس عجائب گھر کی خاص بات یہ ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سواری میں استعمال ہونے والا گھوڑا حنوط شدہ مجسمے کی شکل میں یہاں موجود ہے۔ بادشاہی مسجد کے عجائب گھر میں جناب رسالت مآب فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی استعمال کے متبرک اشیاء، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے موصوف کئی اشیاء موجود ہیں۔ مثلاً ان کی عبائیں، پگڑیاں، کرتے جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف، آپ کے لکھے خطوط اور قرآن مجید کے نادر نمونے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ایک پاکستانی فوجی جیپ کو آگ لگ گئی تھی۔ جیپ اور اس میں موجود تمام سامان جل کر تباہ ہو گیا مع سوائے قرآن مجید کے 2 نسخوں کے۔ ان نسخوں میں سے بھی ایک اس عجائب گھر کی زینت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ بہرحال اس مخصوص حصے میں بہت تنگ دامنی ہے، بہتر ہے کہ نوادرات مسجد کے کسی دوسرے حصے میں منتقل کر دیے جائیں تاکہ زائرین آسانی سے ان کی زیارت کر سکیں۔ یوں بھی اکثر نئے آنے والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں ایسی نایاب اور مقدس اشیاء موجود ہیں۔ اگر معیار اور زیب و زینت دیکھی جائے تو بلا شبہ لاہور کا قومی عجائب گھر پاکستان میں سب سے بڑا ہے۔ یہاں گیلریوں کی سجاوٹ انتہائی دیدہ زیب ہے۔ اگر ہر گیلری علیحدہ دور کے لیے مخصوص ہو تو اور زیادہ حقیقت کو گمان ہوگا۔ مثلاً کوئی شخص عجائب گھر میں داخل ہو تو اسے خود بخود یہ احساس ہوگا کہ وہ غار کے زمانے میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد گندھارا دور، بدھ عہد، اسلامی دور، پاکستانی دور، یعنی جس طرح انسان نے ترقی کے زینے طے کیے ہیں اسی طرح عجائب گھر کی گیلریاں ترتیب دی جائیں۔ صادقین اور استاد اللہ بخش مرحوم جیسے نامور مصوروں کے فن پاروں نے عجائب گھر کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ یہاں صفائی، روشنی اور بیٹھنے کا معقول انتظام ہے۔ لاہور کے تیسرے عجائب گھر فقیر خانہ میں بھی ایسی قیمتی اشیاء موجود ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے۔ اس عجائب گھر میں ملکہ وکٹوریہ، مہاراجہ رنجیت سنگھ، لارڈ ولیم اور
دیگر مشہور ہستیوں کی طرف سے دیے گئے سینکڑوں تحفے موجود ہیں۔ یہ عجائب گھر لگ بھگ 250 سال پرانا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس سے آشنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحریر کردہ قلمی قرآن مجید کے نسخے بھی موجود ہیں۔ شاہی قلعے میں 2 چھوٹے عجائب گھر یا یوں کہہ لیجئے کہ 2 گیلریاں بنائی گئی ہیں۔ ایک کا تعلق سکھ دور جبکہ دوسری کا مغل دور سے ہے۔ سکھ دور کی گیلری میں مہاراجہ رنجیت سنگھ سے وابستہ کثیر اشیاء موجود ہیں۔ مغل دور کی گیلری میں مغل حکمرانوں کے استعمال کی اشیاء اور لباس وغیرہ موجود ہیں۔ انہیں دیکھنے سے اس دور کی تہذیب اور رسم و رواج آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لاہور میں علامہ اقبال روڈ پر اقبال عجائب گھر واقع ہے۔ یہ پہلے علامہ اقبال کی رہائش گاہ تھی، پھر 1977 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی 100 سالہ تقریبات ولادت کے موقع پر وفاقی حکومت نے اسے خرید کر اقبال عجائب گھر کی حیثیت دے دی۔ وہاں علامہ مرحوم کی جائے نماز، ملبوسات، جوتے، ٹوپیاں، پاسپورٹ، اسنادی تقرری، خطوط، کتابوں کے مسودے، مہریں، قالین، انگوٹھیاں وغیرہ محفوظ ہیں۔ ہر شے نہایت سلیقے سے رکھی ہے۔ انہیں دیکھ کر شاعر مشرق کی روزمرہ زندگی کا ایک ہلکا سا خاکہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ پاکستان کے ممتاز مصور شاکر علی اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک میں بھی اپنے دیس کی واضح پہچان تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو حکومت نے ان کی رہائش گاہ خرید کر اسے عجائب گھر میں بدل دیا۔ یہ عمارت واقعی آرٹ کا لسانی شاہکار اور مرحوم فنکار کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہاں شاکر علی کے بنائے گئے بہت سے نایاب فن پارے آویزاں ہیں۔ کراچی کا قومی عجائب گھر عمارت کی جسامت کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا عجائب گھر ہے۔ اس کی 2 منزلہ عمارت خوبصورتی سے سجائی گئی ہے۔ مختلف ادوار کی تہذیب و ثقافت نمایاں کرنے کے لیے ہر دور کی علیحدہ گیلری ہے۔ عجائب گھر میں سندھ کی تہذیب و ثقافت نمایاں ہے۔ انسانی جسامت کے برابر متعدی مومی مجسمے بھی موجود ہیں۔ انہیں علاقے کی روایت اور تہذیب کے مطابق لباس اور زیورات پہنائے گئے ہیں۔ گندھارا دور کے لیے علیحدہ گیلری مختص ہے۔ اس میں موہنجو داڑو سے حاصل ہونے والی اشیاء قرینے سے سجائی گئی ہیں۔ موہنجو داڑو کا عجائب گھر جدید طرز پر خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے۔ روشنی کا خصوصی اور قدرتی انتظام موجود ہے، یعنی عمارت کی تعمیر اس طریقے سے کی گئی ہے کہ سارا دن سورج کی روشنی سے کمرے منور رہتے ہیں اور دن کے وقت بتیاں جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ موہنجو داڑو کے کھنڈروں سے حاصل ہونے والی اشیاء یہاں بڑی خوبصورتی سے شوکیسوں میں سجائی گئی ہیں۔ بہاولپور کا عجائب گھر کچھ عرصہ قبل تک چڑیا گھر کے احاطے میں واقع تھا، پھر اسے مرکزی لائبریری کے پہلو میں ایک جدید طرز کی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ گو کہ نوادرات کی تعداد وہاں بھی کم ہے، لیکن انہیں سلیقے اور قرینے سے سجایا گیا ہے۔ یہ جدید ترین عجائب گھر اپنی نفاست، روشنی اور صفائی کی عمدہ انتظام کی بدولت پاکستان کے عمدہ عجائب گھروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں روحی چولستان کی ثقافت خاص طور پر اجاگر کی گئی ہے۔ چولستان کو سمجھنے اور وہاں کے مسائل کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس عجائب گھر سے بڑی مدد ملتی ہے۔ پشاور کا عجائب گھر بھی پاکستان کے خوبصورت عجائب گھروں میں سے ایک ہے۔ عمارت دیدہ زیب ہے اور نوادرات کا بھی اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے، لیکن وہاں رکھی اشیاء کے بارے میں معلومات بہت کم مہیا کی گئی ہیں۔ پاکستان کی تمام عجائب گھر ہمارا قومی سرمایہ ہیں اور بہترین ثقافتی ورثہ ہیں۔ ان کی مدد سے ہم اپنی تاریخ کی کڑیاں تلاش کرتے ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام عجائب گھروں کی مؤثر طور پر تشہیر کی جائے، نیز ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے ان کے متعلق دستاویزی پروگرام پیش کیے جائیں۔ لندن، نیو یارک، پیرس اور جرمنی کے علاوہ جرمنی کے عجائب گھر ہمارے عجائب گھروں سے کہیں آگے اور قابل رشک ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ قومی عجائب گھر کو دلکش بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کرے۔ وہاں پڑھے لکھے اور تربیت یافتہ گائیڈ مقرر کیے جائیں۔ عوام بالخصوص نوجوان نسل میں تاریخی شعور پیدا کرنے کے لیے اور انہیں اپنے اسلاف کے شاندار روشن کارناموں سے روشناس کرانے کے لیے تحقیقی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے عجائب گھروں کا شمار بھی اٹلی، اسپین اور جرمنی کی تاریخی یادگاروں میں ہونے لگے۔
تو پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور اس کی وضاحت میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عجائب گھر کیوں بنائے جاتے ہیں۔ عجائب گھر بنانے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، اور یہ ہماری ثقافت کو اور تہذیب و معاشرت اور رہن سہن کو اجاگر کرتے ہیں کہ آج سے کئی سو سال پہلے انسان کا رہن سہن کیا تھا۔ جیسے سندھ کی جو سندھ سے ہمیں کھنڈرات ملے، ان میں موہنجو داڑو اور ہڑپا کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں، جو ابھی بھی اگر ہم عجائب گھر ٹیکسلا میوزیم میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ان کے بہت زیادہ آثار ملتے ہیں۔ اور بیل گاڑی کا استعمال تبھی سے ہونا شروع ہو گیا تھا، یہ بھی ہمیں پہیے کی ایجاد یعنی اس زمانے میں ہو چکی تھی۔ اور عجائب گھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہماری تاریخی واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی پاک آرمی میوزیم وغیرہ میں اگر کوئی جنگوں میں پاکستان کے کون سے شہید کو نشان حیدر ملا، کون سے شہید کو شہادت کا مرتبہ کس طرح سے حاصل ہوا، کس فوجی نے کس طرح سے جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار یا لاہ عمل اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے دشمن کو منہ کی کھانی پڑی، یہ سب کی سب چیزیں ہمیں اپنے عجائب گھروں سے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی جو ہے وہ اس ملک کے ماضی کو دیکھے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ تو ماضی کو اگر دیکھنا ہو ہم نے، یا ماضی میں بھی اگر ہم نے کچھ جھانکنا ہو، تو وہ ہمیں عجائب گھر کی مدد سے بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ عجائب گھروں کو اور زیادہ فروغ دیا جائے، اور ان کی تشہیر بھی کی جائے، یعنی ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو وغیرہ پر ان کے نشر و اشاعت کی جائے، اور دستاویزی پروگرام بنانے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور حکومت کو جو چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو دلکش بنانے کے لیے اور اس کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے کچھ اقدامات کرے، اور اپنے بجٹ میں سے کچھ رقم عجائب گھروں پر بھی مختص کرے، تاکہ عوام اس کی طرف بہت زیادہ راغب ہو سکے، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل، کیونکہ نوجوان نسل نے ہی ہمارے ملک کی باغ ڈور کو آگے سنبھالنا ہے۔ تو امید ہے کہ سبق کی پڑھائی سے آپ لوگ واقف ہو چکے ہوں گے، جو لفظ آپ کو مشکل لگے ہوں گے آپ نے ان کو بھی خط کشید کر لیا ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں الفاظ کے معنی کی طرف۔ الفاظ کے معنی میں چند ایک الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، ان کے معنی سے آگاہ کروں گی۔ ایک لفظ ہے آپ کا ناقابل بیان، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بیان نہ کیا جا سکے۔ ناواقف کا مطلب ہوتا ہے ناآشنا۔ جد و جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش۔ وطن عزیز، جان سے پیارا وطن۔ آثار کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ موسوم کا مطلب ہوتا ہے جانا جاتا ہے۔ منسوب کا مطلب ہوتا ہے منسلک۔ اور دیدہ زیب کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کے قابل۔ تو بچوں، آج کا میرا لیکچر یہیں تک تھا۔ امید ہے کہ میرے تمام لیکچرز کی طرح آج کا لیکچر بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ اس سبق کے معروضی و موضوعی طرز پر شامل سوالات کے جوابات کریں گے، اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔